السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر میں ہم مرزا رفیع سودا کے ایک قصیدے کا فنی و فکری جائزہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ قصیدے کا عنوان ہے قصیدہ در مدح ابوالعدل عالمگیر ثانی، یعنی عالمگیر ثانی کی تعریف میں یہ قصیدہ لکھا گیا ہے۔ قصیدہ اس پر میں نے علیحدہ سے لیکچر بنایا ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ مرزا رفیع سودا کو قصیدے کا نقاش اول کہا جاتا ہے، لیکن سودا قصیدے کے بانی نہیں ہے۔ قصیدے کو سودا نے ایجاد نہیں کیا، کیونکہ اس سے پہلے دکن میں بھی قصیدے لکھے جا چکے ہیں، لیکن قصیدے کو بامی عروج پر پہنچانے میں مرزا رفیع سودا نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس قصیدے کا فنی جائزہ پڑھتے ہیں۔ فن کیسا ہے اس قصیدے کا، زبان و بیان کیسی ہے، تشبیہات استعارات کیسے ہیں، پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ زبان و بیان۔ مرزا رفیع سودا کا زمانہ، میر تقی میر کا زمانہ، یہ ایک ایسا وقت تھا کہ شعراء اکثر اپنے کلام میں فارسی الفاظ و تراکیب کا استعمال کرتے تھے، کیونکہ مغلوں کی حکومت تھی اور ان کی اپنی زبان، ان کی جو شاہی زبان تھی وہ فارسی تھی، لہٰذا کلام میں بھی فارسی الفاظ کا ایک برمار ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اکثر شاعری مبہم ہو جاتی۔ لیکن اس قصیدے میں دوسرے قصیدوں کی نسبت مشکل اور بوجھل الفاظ کا استعمال اتنا نہیں ہوا۔ ہاں، اگرچہ اس قصیدے میں فارسی اور عربی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، لیکن اس پائے کے نہیں جو کہ مرزا رفیع سودا کے دوسرے قصیدوں میں ہے۔ سودا کے دوسرے قصیدوں کی نسبت یہ قصیدہ بہت ہی آسان الفاظ میں ہے۔ تشبیہات کا استعمال۔ تشبیہ اور استعارے کی بدولت کلام میں حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ کلام کا حسن تشبیہ اور استعارے کی بدولت دوبالا ہو جاتا ہے، اور مرزا رفیع سودا چونکہ ایک بہت بڑے شاعر تھے اور ساتھ ساتھ استاد بھی تھے شاعری کے، تو وہ اس فن سے بخوبی آگاہ تھے، لہٰذا انہوں نے خوبصورت تشبیہات کے ذریعے سے اس قصیدے میں حسن پیدا کیا ہے، خوبصورتی کا سامان مہیا کیا ہے۔ انہوں نے عالمگیر ثانی کی اور ان کی جاہ و جلال کو سلیمان علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے۔ شعر ملاحظہ ہو کہ بجا ہے تجھ کو سلیمان جلال گر کہیے، کہ ہے وزیر کا تیرے خطاب آصف جاہ۔ تو اس شعر میں دیکھے انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو ان کی سلطنت سے، عالمگیر ثانی کو سلیمان علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے، ان کی جاہ و جلال کو سلیمان علیہ السلام سے تشبیہ دی ہے۔ اگر دیکھیں تو یہاں پر صنعت بھی موجود ہے، صنعت تلمیح، یعنی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی طرف اشارہ ہے۔ تو فن میں یہ بھی ہے کہ اس میں صنعت تلمیح کا استعمال بھی ہوا ہے، اور یہ شعر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی مثال ہے۔ اچھا، جدت ادا۔ جدت ادا کا مطلب ہے نیا فن، یعنی نئے طریقے سے ادا کرنا، نیا انداز بیان۔ قصیدے کی ایک خاص ہیئت ہوتی ہے، ایک خاص شکل، ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ پہلے تشبیب، جس میں کسی بہار کے موسم، فطرت کی رنگا رنگی ہو یا عشق و عاشقی کا قصہ ہوتا ہے، پھر گریز، پھر مدح یعنی بادشاہ کی تعریف، پھر اس کے بعد حسن طلب یعنی کچھ مانگا جاتا ہے، اور آخر میں دعا کرتے ہیں شاعر۔ تو یہ ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، ڈائریکٹ قصیدہ مدح سے شروع نہیں ہوتا۔ تو لیکن یہاں پر سودا نے سب سے پہلے دعائیہ کلمات پڑھے ہیں، دعا سے اس قصیدے کا آغاز کیا ہے، تو اسی وجہ سے اس کو ہم ایک نیا پن کہہ سکتے ہیں کہ دعا سے شروع ہوتا ہے، حالانکہ قصیدہ تشبیب سے شروع ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں، رکھے ہمیشہ تیری تیغ کار کفر تباہ، بحق اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ تو یہ اس قصیدے کا پہلا شعر ہے، اور دعائیہ کلمات ہے کہ آپ کا یہ تیغ یا آپ کی تلوار یہ کفر کو تباہ کرے۔ تو یہ ایک دعائیہ کلمات انہوں نے پڑھے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 4-5 اشعار اس طرح پڑھے ہیں، اور پھر مدح کی طرف جاتے ہیں، تعریف کی طرف جاتے ہیں بادشاہ کی۔ جدت ادا کے بعد ہے ہیئت۔ ہیئت یعنی شکل۔ یہ
حیت کے لحاظ سے یہ ایک نظم ہے اور نظم میں پھر قصیدہ ہے اور قصیدے کی پھر ایک قسم مدحیہ قصیدہ ہے۔ ہم نے پڑھا کہ قصیدے کی خاص حیت ہوتی ہے، تشبیب، گریز اور پھر مدح آتا ہے، پھر تعریف ہوتی ہے۔ پہلے اچانک اور ڈائریکٹ تعریف نہیں ہوتی، لیکن جب ایک شاعر ایک قصیدہ گو ڈائریکٹ براہ راست مدح شروع کرتا ہے، بادشاہ کی تعریف شروع کرتا ہے، تو پھر وہ مدحیہ قصیدہ کہلاتا ہے۔ تو یہ قصیدہ مدحیہ قصیدہ ہے، کیونکہ ابتدا میں اگرچہ دعا ہے لیکن پھر یکدم بادشاہ کی تعریف شروع ہو جاتی ہے، تشبیب اور گریز کے اشعار اس میں نہیں ہے، تو اسی وجہ سے یہ ایک مدحیہ قصیدہ ہے۔ اچھا، قوافی یعنی کافیوں کا استعمال۔ سودا نے عربی زبان کو پڑھا تھا، عربی تعلیم انہوں نے حاصل کی تھی، لہٰذا اس قصیدے میں عربی الفاظ بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ قوافی بھی بالکل عربی کے مطابق ہے۔ قرآن مجید سے بہت سے الفاظ مستعار لیے گئے ہیں قوافی کے لیے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں الا اللہ، بسم اللہ، معاذ اللہ، یہ سب عربی کے الفاظ ہیں، تو یہ قوافی ہیں، کافیے ہیں۔ اس کے علاوہ فارسی کافیے بھی ہیں، اس میں پیش نگاہ، عروض سیاح، یہ اس نظم کے قوافی ہیں، کافیے ہیں۔ اچھا، فکر جائزہ، یہ تو تھا فنی جائزہ۔ فکر جائزے میں چونکہ قصیدہ ہے اور قصیدے میں تعریف ہی ہوتی ہے، مبالغہ ہی ہوتا ہے، تو سودا نے بھی خوب مبالغہ آرائی سے کام لے کر، خوب کھل کر، دل کھول کر انہوں نے اپنے بادشاہ عالمگیر ثانی کی تعریف کی ہے، اگرچہ وہ خصوصیات سودا نے بیان کیے ہیں جو کہ بادشاہ میں موجود نہیں، لیکن پھر بھی چونکہ قصیدہ ہے اور قصیدے کے صنف میں جھوٹی تعریفیں ہوتی رہتی ہے، تو لہٰذا یہ قصیدہ قصیدے کے فن پر پورا اترتا ہے۔ بادشاہ کے لیے پہلے دعا کرتے ہیں قصیدے کے آغاز میں کہ آپ ہمیشہ حاوی رہے، آپ کا تیغ، آپ کی تلوار کفر کو تباہ کرے، تیری سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتے رہے۔ تو یہ تعریف، یہ دعائیں انہوں نے کی ہے۔ اشعار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رکھے ہمیشہ تیری تیغ کار کفر تباہ، بحق اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ پھر کہتے ہیں کہ تیرا چراغ رہے تجھے اس طرح روشن، کہ جیسے پرتوی خورشید سے ہو مشعل راہ۔ پھر اس کے بعد مدح کی طرف آتے ہیں دعا کے بعد، اور خوب زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے ہیں بادشاہ کی تعریف میں مرزا رفیع سودا۔ اس کی شجر نسب کو، ان کے آباء و اجداد کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ شہا نسب جو تیرا آفتاب کو پہنچا، ہر آسمان نے پینکی ہے آسماں پہ کلا۔ یعنی اس میں اس کے آباء و اجداد کو جو اس سے پہلے بادشاہ گزرے ہیں اس کو آسمان سے تشبیہ دی ہے کہ وہ بہت بہادر تھے، بہت زیادہ شان و شوکت والے تھے، اور جو کلاه ہے، جو ٹوپی ہے، بادشاہت کی تاج ہے، وہ اس طرح لگتا ہے کہ ایک آسمان نے دوسرے پر آسمان پر پھینکی ہو، یعنی ایک بہادر حکمران نے دوسرے بہادر حکمران پر وہ تاج اور ٹوپی اور کلاه رکھی ہو۔ تو آپ کا شجر نسب، اس طرح کے لوگ آپ کی آباء و اجداد میں گزرے ہیں، آپ کا شجر نسب آفتاب کو جا کر پہنچتا ہے۔ تو مبالغہ یہاں پر بہت زیادہ ہے، اور یہاں پر ایک استعارہ بھی استعمال ہوا ہے، آسمان کا استعارہ استعمال ہوا ہے ان کے آباء و اجداد کے لیے۔ تو فن میں آپ استعارے کا ذکر کریں گے اور یہ شعر مثال کے طور پر پیش کریں گے۔ اچھا، پھر کہتے ہیں کہ آپ کی سلطنت اور آپ کی جاہ و جلال، شوکت، دبدبہ وہ بالکل سلیمان علیہ السلام کی طرح ہے، آپ کی بادشاہت سلیمان علیہ السلام کی طرح ہے۔ تو یہ صنعت تلمیح ہے، اور یہ شعر آپ ملاحظہ کریں کہ بجا ہے تجھ کو سلیمان جلال گر کہیے، کہ ہے وزیر کا تیرے خطاب آصف جاہ۔ آصف جاہ ایک وزیر تھا، بہت صحیح تھا۔ تو یہ تعریف ہو رہی ہے سلیمان علیہ السلام سے، اس کو تشبیہ دی ہے۔ اچھا، پھر اس کی شان و شوکت اور پھر اس کے رحم و کرم کی بات کرتے ہیں کہ بادشاہ جب غصے میں آ جاتے ہیں اور پھر جب کسی کو اذیت دیتے ہیں، نقصان دیتے ہیں، تو معاذ اللہ اس سے اللہ کی فنا لوگ مانگتے ہیں اور پھر جب وہ رحم و کرم پر آتے ہیں، کسی کو انعام و کرام دیتے ہیں تو اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ اس کا حساب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کوئی عام انسان اس کا حساب نہیں لگا سکتا۔
تو حد درجہ مبالغہ اس قصیدے میں موجود ہیں، اور اشعار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پناہ تیرے درگاہ عدالت میں، کسی کو دے و اذیت کوئی معاذ اللہ، یعنی اللہ کی پناہ ہو آپ کی اذیت سے۔ پھر رحم و کرم کی جب بات کرتے ہیں تو کرم بھی اتنا ہی تیرا ہے خلق کے اوپر، لوگوں کے اوپر، کہ اب وفور سے حالق ہی جس کے ہے آگاہ۔ وفور یعنی بہت زیادہ ہونے سے اب حالق ہی اس کا حساب کر سکتا ہے۔ قصیدے کے آخر میں حسن طلب کی طرف شاعر آتے ہیں۔ حسن طلب یعنی کچھ مانگتے ہیں بادشاہ سے مال و دولت کا طلبگار ہو جاتا ہے شاعر، اور اسی کے ساتھ ہی پھر قصیدہ اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ اور امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ چکی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔